اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں۔ خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستوں، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر اتوار کے دن ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، یعنی سلف صالحین اور اہل الحدیث کا کیا عقیدہ ہے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئی تھی، انشاءاللہ آج بھی کچھ باتیں آئیں گی۔ آج ہو سکے تو درس مختصر ہو، لیکن جتنی بات آئے ہم کو چاہیے کہ غور سے سنیں، اس کو سمجھیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ جو عقیدے کی بات ہے وہ عقیدہ رکھنے کی، وہی عقیدہ رکھنا ہے ہم کو۔ تو عادت کے مطابق پہلے ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں اور اس کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔ یہ معروف حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4250 پر 9 میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رجل من الانصار۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ انصار کا ایک آدمی آیا، انصار کا ایک آدمی آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس آدمی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، سلام کیا۔ ثم قال، پھر کہا، یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل مومن کون ہے؟ سب سے افضل مومن کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، احسنہم خلقا، سب سے افضل مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھا اخلاق والا، سب سے زیادہ اچھا اخلاق والا ہو۔ قال فأی المؤمنین اقیس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ کون سا عقل مند مومن ہے؟ پہلے پوچھا سب سے افضل مومن کون ہے، اور دوسرا سوال کیا ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے، عقل مند مومن کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اکثرہم للموت ذکرا، وہ سب سے عقل مند مومن ہے جو ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا اور کہا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا اُولَٰئِكَ الْأَقْيَاسِ، آپ نے کہا کہ اس کے بعد جو ہونے والا ہے اس کی سب سے زیادہ بہترین طریقے سے تیاری کرنے والا ہے۔ اس کے بعد موت کے بعد کیا ہوگا؟ موت کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی سب سے بہترین طریقے سے تیاری کرنے والا، یہی سب سے زیادہ عقل مند آدمی ہے، مومن میں عقل مند ہے۔ آپ سوچئے اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ہماری جو کام آنے والی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مومن ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مومن ہیں، تو ہم مومنوں میں افضل کیسے بنیں گے؟ جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہمارا اخلاق اچھا ہوگا۔ یاد رکھیے، یہاں تمام لوگوں کے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی، تمام لوگوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں مومنوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ اخلاق اچھا رہتا ہے، اچھا مانتا ہے، لیکن ایمانی نہیں ہے، اس کا مقابلہ یہاں ہے ہی نہیں، اس کو چھوڑ دیجیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی ایمان نہیں لایا ہے اور کتنا اچھا رہا
صاف ستھرا لباس پہن رہا ہے، اس کا اچھا پہننا اور رہنا کوئی کام نہیں دے گا، کوئی کام نہیں دے گا۔ اسی وجہ سے ملائیے مت۔ یہاں سوال کیا ہے؟ ای المؤمنین افضل، سب سے افضل مومن کون ہے؟ ایسا نہیں کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، ایسا سوال نہیں ہے۔ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو ایمان لانا ہی ایک کمال ہے، اور اس کمال کو بڑھانا کیسے ہوگا، اس کو بلندی تک لے جانا کیسے ہوگا؟ اخلاق کو بڑھانا چاہیے، اپنے اخلاق کو بڑھانا چاہیے۔ تو یہ بات ہے، اس سے غلط مت سمجھ لیجئے کہ سب کے بارے میں بات ہے، یہاں ایماندار لوگوں کی بات ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ یعنی دیکھیے دونوں بات کو جب ملائیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی اور اخلاق کی میں کچھ گراوٹ بھی ہے، ہو سکتا ہے ایمان ہے، ایماندار ہے، لیکن اخلاق میں کچھ کمی بھی ہو سکتی ہے۔ ایماندار ہے لیکن عقل میں کچھ کمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس اخلاق کو بلند کریں گے تو اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہوگا۔ اور عقل مندی کو بڑھائیں گے کیسے؟ سب سے بہترین عقل مند، سب سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، اور موت کے بعد کی بہترین طریقے سے اس کی تیاری سب سے زیادہ کرتا ہے، تو یہ عقل مندی ہے۔ آج کتنے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں اور موت کے بعد کی تیاری بھی نہیں کرتے، اور موت یاد ہی نہیں آتی، موت یاد ہی نہیں آتی ہے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ دنیا بہت جمع کر رہے ہیں اور موت کو چھوڑ دیے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے۔ اور اس لسٹ میں سب سے زیادہ پہلے اس زمین پر نبیوں کے بعد صحابہ تھے، نبیوں کے بعد صحابہ اکرام تھے، وہ سب سے اعلیٰ اخلاق، ان کے بعد اخلاق کا کوئی درجہ ہی نہیں، اتنے بلند اخلاق وہ تھے، اور سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے بھی تھے۔ اسی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ اپنا اخلاق کو ٹھیک ٹھاک کریں اور موت کو یاد کریں، اور موت کے بعد جو ہے اس کی تیاری کریں، اس کی تیاری کریں۔ اچھا، ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میرا اخلاق کہاں ہے، بگاڑ کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے اخلاق میں کہیں بھی بگاڑ نہیں ہے، اسے سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ ایک یہ آدمی سمجھے گا کیونکہ اس کے پاس اپنا ترازو ہے، اپنے ترازو میں توڑ رہا ہے، شریعت کی ترازو پر تولنا، دین کے ترازو پر تولنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو بتلائے ہیں اس ترازو پر تول کر کے دیکھنا کہ ہمارے اخلاق میں کہاں کہاں بگاڑ ہے، وہاں ٹھیک کر لینا، وہاں ٹھیک کر لینا۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں کیسے کیسے اخلاق والے لوگ ملتے ہیں اور اخلاق میں کتنے درجے قسم کے لوگ ہیں۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اندلس کے تھے اور 450 پر 6 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت بڑے زبردست عالم دین تھے، گرچہ ان سے کچھ اختلاف کرنے کی گنجائش ہے، یاد رکھیے۔ وہ ظاہریہ کے امام تھے اور یہ قیاس نہیں مانتے تھے، استحسان نہیں مانتے تھے، صرف قرآن اور حدیث، قرآن حدیث کے علاوہ قیاس جو ہے ہم قرآن حدیث ہی سے مانتے ہیں، قیاس جو صحیح قیاس ہے اس کو مانتے ہیں، لیکن امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ قیاس کہتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے، لیکن تھے بہت زبردست عالم، کئی 100 کتابیں انہوں نے لکھی ہے، 100 کتاب، ایک دو نہیں، ان کی بہت معروف کتاب الملل والنحل ہے۔ تو ایک کتاب انہوں نے الاخلاق والسیر فی مداوات النفوس ایک کتاب لکھا، اس کے صفحہ نمبر 60 پر 2 میں یہ بات لکھی ہے، ایک فصل قائم کیا ہے، چیپٹر قائم کیا ہے، مراتب الناس فی الاخلاق، اخلاق میں لوگوں کے درجے ہوتے ہیں، لوگوں کے درجے ہوتے ہیں، کوئی بالکل لو کوالٹی کا ہے اخلاق میں، کوئی اس سے زیادہ ہے، کوئی اس سے زیادہ، اس طریقے سے لوگوں کے اخلاق میں درجے ہیں، ہم کو بھی دیکھ لینا ہم کس درجے میں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی بات آ رہی ہے تو سب سے پہلے میں اس کے مخاطب ہوتا ہوں، یاد رکھیے، سب سے پہلے میں اس کے مخاطب ہوتا ہوں، ایسا نہیں کہ صرف آپ ہی لوگوں کو بول رہا ہوں نا،
میں اپنے اندر بھی سدھار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم سب کو مل جل کر کے اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں کہ الناس فی اخلاقہم علی سبع مراتب. کہتے ہیں اخلاق میں لوگ 7 مرتبے کے ہیں، 7 درجے کے ہیں. دیکھیے 7 درجے کے لوگ ہوتے ہیں اخلاق میں. کہتے ہیں پہلا درجہ کہتے ہیں فطائفۃ تمدح فی الوجہ وتذم فی المدی. ایک گروہ لوگوں کے ایسے ہیں، لوگوں کے ایسے ایک جماعت ہے جو سامنے چہرے کے سامنے تعریف کر دیتے ہیں، چہرے کے سامنے تعریف کر دیتے ہیں، لیکن جب یہاں سے دور ہوتے ہیں تو برا بھلا کہتے ہیں. غیر حاضری میں برائی کرتے ہیں، سامنے تعریف کر دیتے ہیں، لیکن غیب ہونے میں، غیر حاضری میں اس کی مذمت کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ھذا صفۃ اہل النفاق من الایابین وھذا خلق فاشل فی الناس غالب علیہم. کہتے ہیں یہ صفت، یہ جو صفت ہے، یہ کوالٹی اہل نفاق کی ہے، اہل نفاق کی ہے، جس کے اندر نفاق ہوتا ہے. منافق کی یہ پہچان ہے، نشان ہے. چاہے اگرچہ وہ مکمل منافق بنے نہ بنے، لیکن نفاق کی صفت ہے، نفاق کی صفت ہے. اور کہتے ہیں کہ ایسے نفاق، ایسے منافقین کی صفت ہے جو منافق لوگوں کی عیب بیان کرتے پھرتا ہے، لوگوں کی عیب بیان کرتے پھرتا ہے. اور کہتے ہیں ھذا خلق فاشل فی الناس غالب علیہ. کہتے ہیں یہ اخلاق، اس اخلاق کا یہ درجہ اکثر لوگوں میں ہے. دیکھیے معاشرے میں اکثر لوگوں میں ہے. ایک بات میں بتا دوں، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے تو اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں. یہ کتاب جو ہے الاخلاق والسیر فی مداوات النفوس، یہ بہت مختصر ہے تزکیہ نفس پر، ان کی زبردست کتاب، لیکن انہوں کی پوری زندگی کا نچوڑ بیان کیا ہے اور بہت قیمتی باتیں انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے. تو بہرحال انہوں نے کیا کہا کہ یہ اخلاق کا درجہ اکثر معاشرے میں لوگوں میں ہے، اور ہم لوگ اس کا تجربہ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں. سامنے آدمی اتنا تعریف کر دیتا ہے کہ سامنے والا ایک دم آسمان پہ چڑھ جاتا ہے، لیکن جب وہ دور جاتا ہے تو ایسی مذمت کرتا ہے، لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں. اتنا یہ اخلاق میں گراوٹ ہے. ہم کو اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے، ہم کو اسے ٹھیک کر لینا چاہیے. دوسرا طبقہ کہتے ہیں کہ وطائفۃ تذم فی المشہد والمغیب. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو سامنے اور غیر حاضر دونوں میں برائی بیان کرتا ہے. سامنے بھی آدمی کو برا بھلا کہتا ہے، اور جب غائب ہوتا ہے تو غیر حاضری میں بھی، یہاں بندہ موجود نہیں وہاں بھی برا بھلا کہتا ہے. تو کہتے ہیں ھذہ صفۃ اہل الصلاۃ والوقاحۃ من العیابین. کہتے ہیں یہ بے حیا اور بدزبان آدمی کی صفت ہے، یہ بے حیا اور بدزبان آدمی کی صفت ہے جو بہت زیادہ عیب بیان کرتے رہتا ہے دوسروں کی. تو یہ دونوں بھی غلط ہے، یہ دونوں مرتبہ غلط ہے کہ سامنے بھی کسی کی برائی کرتے رہے اور پیچھے بھی برائی کرتے رہے. یہ بہت خراب عادت اور غلط مرتبہ ہے. برے مرتبے میں ہے آدمی، بے حیا ہے اور بدزبان ہے، بے حیا اور بدزبان ہے. تیسرا درجہ کہتے ہیں وطائفۃ تمدح فی الوجہ والمغیب. ایک آدمی ایسا ہے کہ سامنے بھی تعریف کرتا ہے اور غیر حاضری میں بھی تعریف کرتا ہے، سامنے بھی تعریف کرتا ہے اور غیر حاضری میں تعریف کرتا ہے. تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ بولیے، یہ اچھا آدمی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سامنے بھی تعریف کر رہا ہے اور غیر حاضر میں بھی تعریف کر رہا ہے، تو اچھا آدمی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا ہے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو چوتھا آدمی ہے جو سامنے بھی تعریف کرتا ہے اور غائب میں بھی تعریف کرتا ہے، ھذہ صفۃ اہل الصحف والنوات. کہتے ہیں جو تعریف سامنے بھی کرتا ہے دور میں بھی کرتا ہے، وھذہ صفۃ اہل الملق والطمع. یہ چاپلوس اور لالچی آدمی کی صفت ہے، یہ چاپلوس اور
لالچی آدمی کی صفت ہے جو سامنے بھی اتنا بڑا چڑھا کر کے تعریف کر دیا اور بعد میں بھی تعریف ہی تعریف. تو کوئی آدمی تو غلطی سے پاک نہیں ہوتا ہے نا, تو یہ سب کی تعریف ہی تعریف کر رہا ہے. تو یہ آدمی چاپلوس ہے اور کیا ہے, لالچی قسم کا آدمی ہے. یہ بھی غلط ہے. تو کئی قسم کے لوگ ہو گئے, 3 درجے کے لوگ ہو گئے. چوتھا درجہ کہتے ہیں وطائفتن تزم فی المشہد وتمدح فی المغیب, کہ چوتھا درجہ کا آدمی یہ ہے کہ سامنے برائی بیان کرتا ہے, مذمت بیان کرتا ہے اور غائب ہونے میں تعریف کرتا ہے. وہذہ صفت اہل السخف والنواد, کہتے ہیں یہ بیوقوف آدمی کی صفت ہے. یہ بھی بیوقوف آدمی کی صفت ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آدمی سامنے برائی کرتا ہے اور پیچھے تعریف کرتا ہے. سامنے برائی کیا اور پیچھے تعریف کیا تو کیا کر لیا اس نے؟ بیوقوفی کیا ہے. سامنے اس کی غلطی کو بتانا تھا, مذمت نہیں کرنا. مسئلہ یہ ہے, اتنا خطرناک اس کی برائی نہیں بیان کر دینا چاہیے کہ ایک دم لگ رہا ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے, اس کی انسان ہی نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اصلاح الگ چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصلاح اگر کوئی کر رہا ہے, کوئی غلطی کیا تو دلیل بتا کر کے یہ آپ نے غلط کیا, یہ اصلاح ہے. مذمت یعنی برائی کرنا اور عیب کرنا, یہ اخلاق کی بات ہی نہیں. چاہے سامنے کرے یا دور میں کرے, یہ اخلاق کی بات ہی نہیں. تو یہ بات ہے. 5ویں درجے کے آدمی کون ہے؟ کہتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ الْفَضْلِ. دیکھیے فضل والے لوگ, فضیلت والے لوگ کون ہیں؟ فَيَمْسِكُونَ عَنِ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ فِي الْمَشَاهِدِ. وہ سامنے تعریف اور برائی بیان کرنے سے رکے رہتے ہیں. فضل والے لوگ کون ہیں؟ جو سامنے تعریف اور برائی بیان کرنے سے رکے رہتے ہیں. وَيَسْنُونَ فِي الْخَيْرِ فِي الْمَغِيبِ. اور غائب جب ہوتے ہیں تو جو اس کے اندر خیر ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. اس کے اندر جو خیر ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. اور يَمْسِكُونَ عَنِ الذَّمِّ, یا تو برائی بیان کرنے سے وہ رکے رہتے ہیں. تو یہ بات ہے. اہل فضل کون ہے؟ جو سامنے نہ برائی بیان کرتے ہیں اور نہ تعریف کرتے ہیں, خاموش رہتے ہیں. اور جب غائب ہوتے ہیں تو آدمی کے اندر اگر کوئی خیر ہے تو اس کی اچھائی کو بیان کرتے ہیں اور مذمت کرنے سے وہ رکے رہتے ہیں, برائی بیان کرنے سے رکے رہتے ہیں. یہ اہل فضل ہیں. یہ اب سوچیے کہ دنیا میں کتنے کم لوگ ہوں گے. ہم کو دوسرے کو نہیں, ہم کو خود دیکھ لینا چاہیے کیا اس درجے میں ہم اب تک اتر پائے ہیں. اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں. یہ سب ہم کو سننے کے بعد ہم کو ایسے ہی بننے کی ضرورت ہے. اور 6 نمبر پر کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَيَّابُونَ الْبُرَاءُ مِنَ النِّفَاقِ وَالْقُوحَ وَيُمْسِكُونَ فِي الْمَشْهَدِ وَيَزُمُّونَ فِي الْمَغِيبِ. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عیب تو کرتے ہیں, عیب بیان کرتے ہیں, لیکن وہ بدزبان اور نفاق سے بری ہوتے ہیں. ان کے اندر نفاق نہیں ہوتا, بدزبانی نہیں ہوتی ہے. تو یہ لوگ جو ہے سامنے رکے رہتے ہیں اور جب غائب ہوتے ہیں تو مذمت کرتے ہیں, برائی بیان کرتے ہیں, لیکن نفاق نہیں رہتا. کچھ غلطیوں کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. اور 7ویں درجے کے لوگ کہتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ السَّلَامَةِ فَيُمْسِكُونَ عَنِ الْمَدْحِ وَعَنِ الذَّمِّ فِي الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ. کہتے ہیں سلامت والے لوگ, بالکل بچنے والے لوگ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں تعریف سے وہ رکے رہتے ہیں اور وہ برائی بیان کرنے سے بھی رکے رہتے ہیں, چاہے سامنے ہو یا باہر ہو. تو وہ تعریف کرنے سے بھی رکے رہتے ہیں, بے جا تعریف, اور پھر برائی بیان کرنے میں بھی رکے رہتے ہیں, سامنے بھی نہیں اور دور میں بھی نہیں. تو بے جا تعریف یہ غلط بات ہے, یہ اخلاق کی بات ہے. تو اس حدیث کو سننے کے بعد یہ کیٹیگری کو ہم لوگ دیکھ لینا کہ ہم کس درجے پر ہیں. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو غلطی کی اصلاح ہوتی ہے, مذمت نہیں ہوتی. غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے, اس کی اتنی برائی مت بیان کیجیے کہ وہ آدمی مسلمان ہی نہ رہے,
یا تو ایک دم انسان ہی کے دائرے سے باہر نکال دیے، ایسا نہیں، اصلاح ہونی چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے، اور ایک طریقہ ہے اصلاح کا، یہ بات ہے۔ تو کہتے ہیں بالکل من اہل هذه صفات قد شاہدنا، کہتے ہیں کہ ان تمام صفات کے لوگوں کو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ تو یہ بات ہے، اور ایک دو باتیں ہمارے اسلاف کے ہم لوگ سن لیتے ہیں، اس کے بعد کتاب پڑھتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ہے، انہوں نے اپنی کتاب الفوائد کے اندر ذکر کیا ہے، لو نفع العلم بلا عمل لما ذم اللہ سبحانہ وتعالی احبار اہل الکتاب، کہتے ہیں کہ اگر علم بغیر عمل کے نفع دیتا، اگر علم بغیر عمل کے نفع دیتا تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے علماء کی کیوں برائی بیان کرتا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے، جس کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے، اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے امام ابن القیم کہتے ہیں لو نفع العلم بلا عمل، اگر علم بغیر عمل کے فائدہ پہنچا دیتا تو اللہ سبحانہ و تعالی اہل کتاب کے علماء، یہود کے علماء کی کیوں برائی بیان کرتا، کیوں مذمت کرتا؟ یہودیوں کے پاس علم تھا، یاد رکھیں، ان کے پاس کتابیں تھیں، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب تھی، اس کو پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ ہر نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے، اور ولا الضالین سے مراد عیسائی ہے، کرسچن ہے۔ اور کہتے ہیں آگے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ولو نفع العمل بلا اخلاص لما ذم اللہ المنافقین، کہ اگر عمل بغیر اخلاص کے کچھ فائدہ دیتا، اگر عمل بغیر اخلاص کے کچھ فائدہ دیتا تو اللہ تعالیٰ منافقین کی کیوں برائی بیان کرتا ہے؟ یعنی کوئی بھی عمل بغیر اخلاص کے کچھ فائدہ نہیں دے گا، کچھ فائدہ نہیں دے گا، ورنہ منافقین نماز پڑھتے تھے، جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، سلام کرتے تھے، اور آ کر کے گواہی دیتے تھے کہ ہم آپ کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ منافقین پڑھی، اس میں ہے کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم لوگ، جہنم، یہ منافقین لوگ سب سے جہنم کے نیچے حصے میں رہیں گے۔ اور پھر منافقین کے بارے میں کہا کہ ان کے دل میں مہر مار دیا ہے۔ تو ایسے اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت کیوں کیا؟ عمل کرتے تھے وہ لوگ، اخلاص نہیں تھا، اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے۔ ہم کو ہرگز ایسا نہیں کرنا ہے، کچھ بھی عمل کیجیے وہ اللہ کے لیے کیجیے، وہ اللہ کے لیے کیجیے، اس کے اندر اخلاص پیدا کیجیے، اخلاص پیدا کیجیے، ورنہ کتنا عمل کرے وہ قابل قبول نہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات ہے۔ اور ایک بات دیکھتے ہیں، دیکھیں یہاں موت کے بارے میں بات آ گئی تھی نا حدیث میں، کہ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا آدمی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ تو یاد رکھیے آخرت کی تیاری بھی کرنا، موت کے بعد کی بھی تیاری کرنا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو یعلم احدکم حقیقت جہنم لصرخ منها حتى ينقطع صوته ولصلى حتى ينقصر صلبه، کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی جہنم کی حقیقت جان لے، جہنم کی حقیقت جان لے، تو وہ اتنا تیز چیخے گا، چلائے گا کہ اس کی آواز ختم ہو جائے گی، اس کی آواز ختم ہو جائے گی، منقطع ہو جائے گی، اور اس طرح نماز پڑھے گا کہ اس کی پیٹھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اس طرح نماز پڑھے گا اس کی پیٹھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا اطمینان، سکون، اور اتنے لمبے لمبے سجدہ کرے گا۔ کیوں؟ جہنم، اگر جہنم کی حقیقت معلوم ہو جائے، اتنا خطرناک جہنم ہے، اتنا خطرناک جہنم ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، رات میں ہم لوگ سنے کہ پیر سوج جاتے تھے، رات میں اتنے کھڑے ہوتے تھے، روتے تھے۔ کیوں روتے تھے؟ جہنم اتنا خطرناک ہی ہے، اتنا خطرناک ہی ہے کہ اگر اس کی حقیقت کوئی جان لے
تو دنیا میں چین نہیں ملے گی، اس کو بے چین رہے گا، بے چین رہے گا وہ۔ اسی وجہ سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی جہنم کی حقیقت کو جان لے تو اتنا تیز سیکھے گا وہ کہ اس کی آواز ہی ختم ہو جائے گی، اور اتنے اس طرح نماز پڑھے گا کہ اس کی پیٹھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ یہ بات ہے۔ اور آخری بات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب الاعتصام بہت معروف ہوئی دنیا میں۔ انہوں نے کہا کہ وَلَقَدْ زَلَّ أَقْوَامٌ بِسَبَبِ الْأَعْرَاضِ عَنِ الدَّلِيلِ وَالْاِعْتِمَادِ عَلَى الرِّجَالِ فَخَرَجُوا بِسَبَبِ ذَلِكَ عَلَى جَادَّةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ قوم گمراہ ہو گئے، کچھ قوم راستے سے پھسل گئے۔ کیوں؟ بسبب الاعراض عن الدلیل، دلیل سے منہ موڑ لینے کی وجہ سے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن حدیث سے، دلیل سے منہ موڑ لی ہے، اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ دلیل سے منہ موڑ لیا اور کیا کیے؟ والاعتماد علی الرجال، صرف آدمیوں پر، لوگوں پر اعتماد کر لیے، بھروسہ کر لیے، لوگوں پر بھروسہ کر لیے اور دلیل کو چھوڑ دیے۔ اس وجہ سے کیا ہوئے؟ لوگ گمراہ ہو گئے۔ آج بہت سارے لوگ ملیں گے کہ آدمی صرف ہاں وہ جان پہچان ہے، معاشرے میں مشہور ہے، اس کے پیچھے چل دی، دلیل نہیں دیکھے کہ کیا دلیل دے رہا ہے، کیا دلیل دے رہا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے بھی ایک قوم راستے سے بھٹک جاتی ہے، اور اتنا خطرناک بھٹکتے ہیں، کہتے ہیں فَخَرَجُوا بِسَبَبِ ذَلِكَ عَنْ جَادَّةِ عَلَى جَادَّةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، اس کی وجہ سے وہ صحابہ اور تابعین کے راستے سے نکل جاتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ دلیل کو چھوڑ کر لوگوں پر اعتماد کر لینا، لوگوں پر اعتماد کر لینا، صحابہ اور تابعین کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، کوئی بھی کتنا بڑا آدمی ہو، کیا بھی ہو، وہ اگر دلیل سے بات کر رہا ہے تو وہ دین ہے، اس کی اپنی بات دین نہیں ہوتی، اس کی اپنی بات دین نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور کہتے ہیں جب وہ صحیح راستے کو چھوڑے تو کیا ہوئے؟ اپنے خواہش کے پیچھے پڑ گئے بغیر علم کے، تو وہ خود گمراہ ہو گئے، راستے سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، ہماری کوئی بھی بات، عقیدے اور راستے وغیرہ کی کوئی بھی بات ہو، وہ دلائل سے ہونی چاہیے، وہ دلائل سے ہونی چاہیے۔ ہمارا جینا مرنا کتاب اور سنت اور فہم صحابہ سلف، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ بہرحال ہم لوگ کتاب کی طرف آتے ہیں، ہم لوگ عقیدۃ السلف کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں ہماری بات چل رہی تھی، ایک بار ذہن میں اس بات کو لائیں کہ وہ دلائل جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کیسے نازل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے، اس کے بارے میں جو دلیل ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کے بارے میں دلیل ہے، ان دلیلوں کو صحابہ کرام نے، تابعین نے کیسے سمجھا، ہم کو کیسے سمجھنا چاہیے۔ وہ دلیل پڑھنے کے بعد بات یہ آئی تھی، وہ دلیل تو ہے لیکن ان دلیلوں کو صحابہ کیسے سمجھے تھے۔ اور زبید بن اصل کا واقعہ آیا تھا کہ وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وہ مار کر کے سر پھوڑ دیا اور پھر جیل میں ڈالا، اور پھر لوگوں کو اعلان کروا دیا کہ اس کے پاس بیٹھو بھی مت، اس کے پاس بیٹھو بھی مت۔ وہ دماغ میں رکھیے اور ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سأل رجل عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ عن شیء من الاہواء، کہ ایک آدمی نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا خواہش پرستی کے بارے میں، خواہش پرستی کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا الزم دین الصبی فی الکتاب والاعراب والہا اما سوا ذلک۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، مدرسے کے جو بچے ہیں اور دیہات کے بچوں کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جو مدرسے کے بچے کتاب میں لکھتے ہیں اپنے دین کو، اور وہ دیہات کے بچے ان کے دین کو پکڑ لو، خواہش کے پیچھے پھر بھی مت بھاگو، خواہش کے پیچھے اپنے پھر بھی مت بھاگو۔ اس زمانے میں بچوں کو دین سکھاتے تھے دیہات میں اور لکھواتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ الزم دین الصبی فی الکتاب والاعراب، مدرسے کے
اور دیہات کے بچوں کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَالْحَمَّ سِوَى ذَلِكَ، اس کے سوا تمام چیزوں کو چھوڑ دو، تمام چیزوں کو چھوڑ دو، خواہش کے پیچھے پھر بھی مت بھاگو۔ تو اس طریقے سے ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ عباس بن حمزہ کہتے ہیں سمعت احمد بن ابی الحواری، میں نے احمد بن حواری سے یہ سنا، وہ کہہ رہے تھے سمعت سفیان بن عیینہ، میں نے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، کل ما وصف اللہ به نفسه فی کتابہ فتفسیرہ وتلاوتہ والسکوت عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں جن جن صفات کو ذکر کیا ہے تو فتفسیرہ وتلاوتہ، تفسیر تو کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، لیکن خاموش رہنا ہے، ٹھکرنا نہیں، ٹھکرنا نہیں، کیوں، کیسے، کس وجہ سے نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو صفات بیان کیا ہے قرآن میں، تو فتفسیرہ، تفسیر اس کی کرنا ہے، اس کے معنی جو ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ علیم ہے، علیم کا معنی کیا ہے؟ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا، کیسے؟ اللہ رب العالمین کا علم بالکل اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس ساتوں زمین کے نیچے اگر کوئی کالی چیٹی چل رہی ہے اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے پیروں کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ اللہ کا یہ علم اتنا وسیع ہے، لیکن اس کے بارے میں خاموش رہنا، اس کے بارے میں ٹھکرنا نہیں، تلاوت بھی کریں گے، تو یہ بات ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ولید بن مسلم کہتے ہیں سألت الاوزاعی، میں نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، اور سفیان بن عیینہ سے سوال کیا، اور مالک بن انس سے سوال کیا، ان هذه الاحاديث في الصفات والرؤيا، یہ جو صفات کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں، اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ان حدیث کے بارے میں ان محدثین کو پوچھا اور اللہ کو دیکھنے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا امیرھا کما جاءت بلا کیف، ان حدیثوں کو اسی طرح گزار دو جیسے آئی ہیں، اس کی کیفیت مت بیان کرو۔ یہ اہل الحدیث کا طریقہ ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں کوئی حدیث آیت آتی ہے تو اس کو قبول کرنا، ماننا، ایمان لانا، لیکن کیوں، کیسے، کس وجہ سے، اس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، لیکن کیسے آتا ہے ہم کو معلوم نہیں۔ آنے کی وجہ سے عرش خالی ہو جاتا ہے یا بھرا رہتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ سوال کرنا خطرناک ہے، یہ سوال کرنا خطرناک ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے امام گزرے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ البیان، اللہ پر بیان کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ پر بیان کر دینا ہے، وعلی الرسول البلاغ، رسول کی ذمہ داری ہے کہ اس بیان کی بات کو پہنچا دینا امت تک، اس بات کو پہنچا دینا امت تک، وعلینا التسلیم، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بات کو ماننا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے اوپر کیا ہے؟ بیان کر دینا، اور رسول کے اوپر کیا ہے؟ اس بیان کو لوگوں تک پہنچانا، اور لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو قبول کر لینا، تسلیم کر لینا، اور اس کے بعد کچھ بھی ٹھکرنا، پھکرنا، یہ سب کچھ بھی نہیں۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اور کہتے ہیں کثیر بن عبداللہ المزنی اپنے باپ سے، اپنے دادا سے ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان هذا الدین بدأ غریبا، یہ دین غربت میں پھیلا ہے، اجنبیت میں پھیلا ہے، وسيعود غریبا كما بدأ، اور جیسے یہ غربت میں پھیلا ہے پھر غربت میں لوٹ جائے گا، غربت میں لوٹ جائے گا۔ فطوبى للغرباء، تو اجنبیوں کو بشارت ہے، طوبہ ہے۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول من الغرباء، غربا کون ہے؟ تو کہا الذین یحیون سنتی، وہ لوگ غربا ہیں جو میرے سنت کو میرے بعد زندہ کریں گے، میرے بعد میری سنتوں کو زندہ کریں گے۔ وَيُعَلِّمُونَهَا عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں کو وہ سنت سکھائیں گے، اللہ کے بندوں کو وہ سنت سکھائیں گے، وہ غربا ہوں گے، وہ غربا ہوں گے، وہ اجنبی ہوں گے۔ یہ بات ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ حدیث تو مختلف سندوں سے آئی ہے، لیکن اس کے آدھے الفاظ جو ہے محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، اس کے آدھے الفاظ پر، آدھا حصہ اس کا صحیح ہے، بہت ساری صحیح حدیثوں میں ہے، لیکن آدھا حصہ
اس پر محدثین نے کلام کیا ہے. کہاں سے؟ الذین یحیون سنتی من بعدی، یہاں سے جو میرے بعد میری سنت کو زندہ کریں گے، اس پر کلام ہے، اس پر کلام ہے. بہرحال تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ دین غریب ہو جائے گا، ہوگا، دیندار کم ہو جائیں گے، دیندار کم ہوں گے، یہ بات صحیح ہے، صحیح حدیثوں سے، دوسری صحیح حدیثوں سے بات ہے. اور کہتے ہیں ابو عبداللہ الحافظ کہتے ہیں کہ میں نے ابو الحسن سے سنا، وہ کہتے تھے کہ علی بن عبدالعزیز کہتے تھے کہ میں نے عبید القاسم بن سلام، وقت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے تھے المتبع للسنت کالقابض علی الجمر، کہتے ہیں کہ سنت پر چلنے والا ویسے ہی ہوگا جیسے کہ اپنے ہاتھ پر انگارہ رکھنا. یہ صحیح حدیث سے بھی بات معلوم ہے، یہ صحیح حدیث سے بھی بات ثابت ہے. وَهُوَ الْيَوْمِ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ ضَرْبِ السَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. عبید بن قاسم السلام کہتے ہیں، عبید القاسم بن سلام کہتے ہیں کہ میرے نزدیک آج وہ آدمی جو سنت پر چلتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے راستے میں تلوار، اللہ کے راستے میں تلوار چلانے سے بھی بہتر ہے. اللہ کے راستے میں تلوار چلانے سے بھی بہتر کون؟ سنت پر جم کر رہنا، سنت پر عمل کرنا. یاد رکھیے اس کی سب کی بات بس کی بات نہیں، سنت پر جم کر زندگی گزارنا. آدمی کی جانیں نکل جاتی ہے اور آدمی کو بھگا دیا جاتا ہے اور آدمی پریشان پھرتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایسے آپ سوچئے کہ کتنے لوگ اہل حدیث کے پیچھے پڑے ہوئے، سلف صالحین کے راستے پر چلنے والے کے پیچھے کتنے لوگ پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. سنت پر عمل کرنا معمولی بات نہیں ہوتی، سنت پر عمل کرنا معمولی بات نہیں ہوتی ہے. اور ایک بات یہ کر کے آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرا ٹاپک آ رہا ہے. مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دخلنا علی عبداللہ بن مسعود، میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا یا ایھا الناس من علی شیئا فلیقل بہ. انہوں نے لوگوں سے کہا اے لوگوں، جو تم میں سے کچھ جانتا ہے وہی کہے، علم رکھتا ہے تو کہے. ومن لم یعلم، جو آدمی علم نہیں رکھتا ہے فلیقل اللہ اعلم، وہ کہے کہ اللہ جانتا ہے. وہی آدمی بات کرے، کہے جو علم ہے، جس کو علم ہے. اور اگر علم نہیں ہے تو یہ کہہ دے کہ اللہ جانتا ہے. جیسے مان لیجیے کوئی سوال کیا، ہم کو دین کے بارے میں معلوم ہے تو جواب دینا، ورنہ یہ کہہ دینا کہ اللہ جانتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ جانتا ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ. کہتے ہیں کہ اگر اس کو معلوم نہیں ہے اور یہ کہہ دیا اللہ جانتا ہے، یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک علم ہے. اس کے پاس اس کو کم سے کم اتنا علم ہے کہ معلوم نہ رہنے سے نہیں بولنا چاہیے، یہ بھی ایک علم ہے. تو اور یہ بات ہے قرآن مجید میں بھی، سورہ صاد میں یہ ایک آیت ہے. ہم لوگ ایک اور بات سنتے ہیں کتاب سے، یہ چیپٹر ختم ہو گیا، دوسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. الایمان بالبعث واحوال الناس یوم القیامہ. اہل الحدیث کا عقیدہ ایک یہ بھی ہے وَيُؤْمِنُ أَهْلُ الدِّينِ وَالسُنَّةِ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دیندار لوگ، سنت پر چلنے والے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے. مرنے کے بعد قیامت کے دن پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہ کون لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ اہل الدین والسنہ، دین پر چلنے والے اور سنت پر چلنے والے. اور یہ کتاب کی ہے، اس میں اہل الحدیث اور سلف صالحین کا عقیدہ بیان ہے. گویا کہ یہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ مر جانے کے بعد قیامت کے دن پھر دوبارہ زندہ ہونا، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اس کو ہلکے میں مت لیجیے، بہت سارے لوگ ہلکے میں لے لیتے ہیں. یہ عقیدے کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے. اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے اس کے چکر میں گمراہ بھی ہو گئے کہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے. میں اشارہ کروں گا کون کون گمراہ ہوئے. اور کہتے ہیں بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهِ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ أَحْوَالِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الْحَقِّ. کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. غیب کے بارے میں، قیامت کے دن کیا کیا ہو گیا ہم تو دیکھے نہیں ہیں، کیا کیا ہو گیا
یہ کون خبر دی ہے؟ اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی خبر دیا ہے اس پر دیندار اور سنت پر عمل کرنے والے لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور اس حق والے دین کی جو حل پریشانی ہوگی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم لوگ حدیث میں سنتے ہیں کہ کسی کا پسینہ یہاں تک ٹخنوں تک، کسی کا گلے تک کیا ہوگا، اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا ہے کہ اس وقت کہاں پسینہ ہوگا کیا ہوگا، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور کہتے ہیں وَاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْعِبَادِ فِيهِ وَالْخَلْقِ، اور اس دن قیامت کے دن لوگوں کے، بندوں کی حالت، مخلوق کی حالت مختلف ہو جائے گی، ایک جیسے نہیں رہے گی، ایک جیسے نہیں رہے گی۔ کوئی جماعت کافروں کی، منافق کی، کوئی اہل ایمان کی، متقی پرہیزگار لوگ، اس طرح جدا جدا حالت ہوگی، کوئی پریشان ہے، کوئی کسی کا چہرہ بالکل کھلا ہوا ہے، ایسی حالت رہے گی، ایسی حالت رہے گی۔ کہتے ہیں کہ ان حالتوں پر ہم کو ایمان ہے، ایمان رکھنا ہے۔ اور کہتے ہیں فیما یرونہ ویلقونہ ہناک فی ذلک اليوم الحائل، اس قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے ہم، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ سے ملاقات ہوگی، اس پر بھی ہم کو ایمان ہے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کون؟ دیندار اور سنت پر چلنے والے لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اور کہتے ہیں من اخذ الکتب بالایمان والشمائل والاجابۃ عن السوال الى سائر الزلازل والبلابل الموعودۃ فی ذلک اليوم العظیم۔ کہتے ہیں کہ اس دن نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں، کوئی بائیں ہاتھ میں پکڑے، اس پر بھی ایمان ہے۔ کوئی کچھ لوگ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا ان کو، اور کسی کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اللہ سوال کرے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا، اس پر بھی ایمان ہے۔ اللہ کے سوال کا جواب دینا پڑے گا، اس پر بھی ایمان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس وعدے والے عظیم دن جس کا اللہ نے ہونے کا وعدہ کیا کہ ہوگا ہی، اس دن جتنے زلزلے اور خطرناک قسم کی آزمائش ہوں گے ان سب پر ایمان ہم کو ہے، وہ سب پر ہم کو ایمان ہے۔ اور کہتے ہیں والمقام الحائل من الصراط والمیزان، اور اس دن پل صراط پر پار ہونا پڑے گا اور میزان پر اعمال نامہ تولے جائیں گے، اس پر بھی ایمان ہے، اس پر بھی ایمان ہے۔ ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها، اور کہتے ہیں وہ صحیفے، نیک اعمال برے اعمال کے رجسٹر، اس کے پھیلائے جانے پر بھی ہم کو ایمان ہے کہ وہ رجسٹر جس میں ذرے برابر بھی نیک اعمال وہ بھی لکھا جائے گا، اور ذرے برابر نیک برائی ہے اس کو بھی لکھا جائے گا، وہ قیامت کے دن کھول دیا جائے گا، اوپن کر دیا جائے گا۔ اس بات پر بھی ہم کو ایمان ہے۔ کس کو؟ دیندار اور سنت پر چلنے والے لوگوں کو اس پر ایمان ہے۔ تو یہ مختصر سی عبارت ہے، لیکن ایک ایک باتوں پر قرآن مجید کی آیت ڈھونڈنا شروع کریں گے تو آپ ایک کتاب لکھ دیں گے، اتنی آیت ملے۔ اسی وجہ سے ایک بات یاد رکھیں، ہمارے اسلاف کی عبارت اتنی سو ہوتی تھی، لیکن وہ علم کا سمندر ہوتا تھا، وہ علم کا سمندر ہوتا تھا۔ اور ابھی جو ہے اس وقت ہماری عبارتوں میں، کتابوں میں برکت نہیں ہے۔ کتاب اتنی ملے گی، پڑھتے جائیے، جیسے مودودی کی کتاب پڑھیں گے آپ، پڑھتے جائیے، 20 صفحہ پڑھتے جائیے، کیا بولنا چاہتے ہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، 20-25 صفحہ پڑھنے کے بعد سمجھ میں اچھا یہ بات بولنا چاہتے ہیں۔ لیکن سلف کی کتاب ایک لائن پڑھیں گے تو آپ کو اتنا معنی مطلب اور اتنا اصلاح کی باتیں ملیں گی۔ یہ اس طریقے سے ہے۔ آج فکری لوگ جو ہے کتاب لکھیں، اتنی موٹی موٹی کتاب لکھیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہم کو کرنا ہے اس کتاب میں، کیا فائدہ ہوگا ہے۔ ایسے اسلاف کی کتاب اور ہماری کتاب میں یہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ جتنی بات انہوں نے کیا ہے سب قرآن مجید کی دلیل سے ہے۔ وہ دلیلوں کو پوری تفصیل سے اگر بیان کیا جائے تو وقت فوراً ختم ہو جائے گا۔ ایک دو دلیل ہم دیکھتے ہیں، پھر بات ہماری آتے رہے گی تفصیل کے ساتھ۔ انہوں نے سب سے پہلی بات کیا کہا کہ ہم کو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اہل دین اور سنت کہ قیامت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہ غیبی بات ہے، یہ غیبی بات ہے، اور غیبی بات پر ایمان رکھنا یہ مومنوں کی پہچان، یہ مومنوں کی پہچان ہے۔
دوبارہ زندہ کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ مر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ زندہ کرے گا، پھر سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کی دنیا میں بھی مثال دے دیا ہے، اس کی دنیا میں بھی مثال دے دیا ہے۔ ہم لوگ سوتے ہو پڑھتے ہیں اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوں۔ سونے کو مرنا کہتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو سونا یہ چھوٹا موت ہے، چھوٹی موت، پھر زندہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں زندہ ہو جاتے ہیں؟ کون زندہ کرتا ہے؟ کون زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی وجہ سے تو سونے کے بعد اٹھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 80/1 میں کہا ہے اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے جیسے پھر سے پیدا کر دے، پھر سے پیدا کر دے؟ کیا اس بات پر قادر نہیں؟ کیونکہ مکہ کے مشرک یہ انکار کرتے تھے، مشرک نے مکہ انکار کرتے تھے کہ ہم تو ہڈی پسلی ختم ہو جائے گی ہماری، پھر کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس اللہ نے، جس ذات نے ساتوں آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا، اتنا عالی شان مخلوق ہے، کیا وہ اللہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا ہے کہ تم کو پھر سے دوبارہ زندہ کر دے؟ اور کہا کیوں نہیں، کیوں نہیں، وہ تو بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور جانکار ہے، بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور جانکار ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں کیسے مثال ہے۔ آپ سورہ البقرہ پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50/5 اور 50/6 میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو ہم سامنے نہ دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اے موسیٰ آپ پر ہم اسی وقت اسلام ایمان لائیں گے جب اللہ کو ہم دیکھ لیں، ڈائریکٹ سامنے دیکھیں گے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ دیکھیں عجیب بات ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا وہ یاد کرو۔ تو کیا ہوا ان لوگوں نے جب ایسا کہا تھا تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی نے تم کو پکڑ لیا، بجلی نے تم کو پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم لوگ دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے بجلی نے تم کو پکڑا، تم پر بجلی گری، اخذنا پکڑنا، تو بجلی نے تم کو پکڑ لیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، کیا کہا؟ تمہارے مر جانے کے بعد پھر ہم نے تم کو زندہ کیا۔ اللہ نے دنیا میں دکھایا ہے، یاد رکھیں، اسی وجہ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ مر جانے کے بعد پھر زندہ ہونا یہ بہت ناممکن بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا، نہ یہ سے ہو چکا ہے پہلے، اور روزانہ ہوتا ہے، ہم سو کر کے جاگتے ہیں، روزانہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی بھی بھولنا ہی نہیں چاہیے، ہمارے عقیدے کی بات ہے، ہمارے عقیدے اور ایمان کی بات ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ لعلکم تشکرون، کیوں اللہ نے دوبارہ تم کو زندہ کیا؟ بجلی کے ذریعے سے تم بے ہوش ہو گئے تھے، مر گئے تھے، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا؟ تاکہ تم شکریہ ادا کرو، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اسی وجہ سے سو کر ہم لوگ اٹھتے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا دعا کے ذریعے سے، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سوئے سوئے ہی جان نکال لیتا، لیکن پھر سے اللہ رب العالمین نے ہم کو جینے کی توفیق دیا۔ اور اسی طریقے سے اور ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250/9 میں کیا کہا کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه۔ عزیر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے جا رہے تھے، کھچر پر سوار ہو کر کے جا رہے تھے، گاؤں کو دیکھیے تو اوندھا پڑا ہوا ہے، الٹی ہوئی بستی ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیسے پھر زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کو 100 سال تک موت دے دی، دیکھیے 100 سال تک موت دے دیا، ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ تو یاد رکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ دکھا چکا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا. اسی طریقے سے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 30/3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن، اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں اللہ تھکا نہیں، اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. تو کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کیا؟ تو بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے. بلا انہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی 7ویں آیت میں کہا ہے کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. کہا کہ کافروں نے یہ کہا کہ ہرگز وہ دوبارہ زندہ کیے نہیں جائیں گے. کافروں نے یہ کہا، کافروں نے یہ سمجھ لیا کہ ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیے کیوں نہیں، میرا رب تم لوگوں کو ضرور دوبارہ زندہ کرے گا اور تم جو کچھ کرتے تھے وہ سب بتائے گا، خبر بھی دے گا. دیکھیے جو کچھ بھی دنیا میں کرتے تھے وہ سب خبر بھی دے گا. ذالک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ کو بہت آسان ہے، اللہ پر یہ کام آسان ہے. تو دوبارہ زندہ کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ بتائے گا، حساب و کتاب لے گا، اس کے بعد اللہ کیا فیصلہ کرے گا وہ ہوگا. تو اس بات پر یہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات. اور اس طریقے سے بہت ساری آیت ہے. یہاں ایک آخری بات بتا کر کے ختم کر دیتے ہیں، پھر ہماری بات آگے آئے گی انشاءاللہ. اختلاف کون کیے؟ دوبارہ زندہ کیے جانے کو کس نے انکار کیا؟ تو یاد رکھیے ہمارا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس بات پر ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو کہتے ہیں کچھ بدعتی گروہ نے اس کا انکار ہی کر دیا. اور اس سے پہلے کس نے؟ مشرکین عرب نے انکار کیا تھا. مشرکین عرب نے انکار کر دیا تھا. سورہ المومنون کی آیت نمبر 80/2 میں اللہ تعالیٰ نے کہا قالوا اذا متنا وكنا ترابا واذاما انا لمبعوثون. کافروں نے کہا کہ کیا ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ جائیں گی تو پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ان لوگوں نے انکار کر دیا. تو یہ مشرکین عرب نے انکار کیا تھا، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں. دوسرے کن لوگوں نے انکار کیا؟ فلاسفہ نے. فلسفی جو قرآن حدیث کے مقابلے میں اپنے عقل کو یوز کرتے ہیں، فلاسفہ لوگوں نے وہ انکار کر دیا. کہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ بہت پرانی ہے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ختم ہوگی کہ نہیں پتہ نہیں، ختم ہوگی کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ختم ہوگی پھر اٹھائے جائیں. ان لوگوں نے کہا دنیا تو قدیم ہے. اور اسی کے راستے پر چلنے والے ارسطو، آپ کو ایک بات یہاں بتاؤں، بہت سارے کیلنڈروں میں، اسلامی کیلنڈروں میں ارسطو کا نام ذکر ہے. آپ دیکھیں گے ارسطو لکھا ہوا ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، ایسے تھا، اتنی چیزیں بنایا، دوا ایجاد کیا، تو کیا ذکر کیا. یاد رکھیے بہت بڑا گمراہ نہیں تھا وہ ارسطو، ہمارا اسلاف میں سے ہے نہیں، وہ گمراہ نہیں تھا. اگرچہ کچھ کام کیا ہوگا لیکن اس کا عقیدہ بگڑا ہوا تھا. وہ ارسطو بھی اس کا انکار کرتا تھا. موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اس نے بھی انکار کیا، وہ ایمان نہیں رکھتا تھا اس بات پر. اور تیسری گروہ کون ہے؟ اصحاب التناسخ، تناسخ کا عقیدہ رکھنے والے. تناسخ بولے تو آواگمن کا عقیدہ رکھنے والے. آواگمن بولے تو اس کو تناسخ کہتے ہیں. اس کو سمجھیے، آج بھی آواگمن کا عقیدہ رکھتے ہیں. کیسے؟ فهم يعتقدون ان الارواح تتناسخ تنقل من كائن الى آخر. کہتے ہیں کہ روحیں جب بندہ مر جاتا ہے نا تو روحیں نکل کر کے دوسری چیز میں گھس جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ فروح العبد قد تصير حیوان،
کہ بندے کی روح ہے وہ انسان بن جاتی ہے، انسان کی روح دھارن کر لیتی ہے۔ وَإِذَا مَاتَ صَارَ طَائِرًا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مر گیا تو پرندہ بن جاتا ہے۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ ہمارے پردادا باپ دادا پہلے کیا تھے کیا نہیں، اسی وجہ سے عجیب عجیب تماشا کرتے ہیں، قوان کو روٹی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ہو سکتا ہے پردادا ہے، ہمارے ہو سکتا ہے کہ خاندان کا کوئی آدمی ہے۔ تو یہ تناسب کا عقیدہ کہ اگر کوئی آدمی مر گیا تو اس کی روح دوسرے بدل جاتی ہے۔ آج کل نوجوان بہت گمراہ ہو گئے۔ ایک آدمی مجھ کو سوال کر رہا ہے کہ کیا مر جانے کے بعد آدمی بھوت بن جاتا ہے؟ سنیما میں دیکھ کر کے وہ کہا کہ ہم سنیما میں دیکھیں کہ مر جانے کے بعد آدمی بھوت بن جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ غلط عقیدہ ہے۔ یہ جو جن پکڑتا ہے نا، سمجھتے ہیں کہ ہماری غلط روحیں ہیں، الگ مخلوق ہے بھائی، وہ الگ مخلوق ہے، جن الگ مخلوق ہے۔ وہ انسان کیا کہتے ہیں کہ غلط انسان تھا، اس کی وجہ سے وہ بھوت بن گیا اور ہمارے گھر میں آیا ہے، اس کو مکتی پانا اس سے۔ یہی تناسب کا عقیدہ ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں پھر گھومتے رہتے ہیں، دوسرا بس روپ چینج ہو جاتا ہے، کبھی کوا بنا، کبھی بندر بنا، کبھی چوہا بنا، کیا بن جاتا ہے، ایسے چینج ہوتے رہتا ہے۔ تو یہ بات ہے، یہ ہمارا ہرگز عقیدہ نہیں ہے، اور آج ایسے لوگ موجود ہیں، یہ سب غلط عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ ہماری آگے اور بات آئے گی عقیدے کی، جو یہ عبارت ہے صرف ایک کی وضاحت ہوئی کہ دوبارہ زندہ کیا جانے پر اس کے بعد جو ہے قیامت کی حالت کے بارے میں وغیرہ باتیں ہیں، اور غلط عقیدہ کیسے ہے لوگوں میں، وہ بھی انشاءاللہ ہماری بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عقیدہ سیکھنے کی توفیق دے اور ہمارے اخلاق کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے۔ مومنوں میں افضل مومن جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صفات ہمیں اپنانے کی توفیق دے، اور مومنوں میں جو عقل مند مومن ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والے، اللہ ہم کو انہی میں سے شمار کرے۔ اور غلط اخلاق والے لوگوں کے مراتب جو ہیں، درجات ہیں، ایسے غلط لوگوں کی صفات ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نہ آئے، ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ اور جو کچھ عقیدے کی بات قرآن و سنت سے ہم لوگ سنتے ہیں، اس کو ماننے، قبول کرنے اور اسی کے مطابق زندگی گزار کر کے ہماری موت آ جائے، اس کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔